شکریہ. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. آپ ماشاءاللہ بڑے پنکچوئل اور مسلسل بر وقت آپ حاضر ہوتے ہیں. ایسے تمام مومنین اور مومنات کو خداوند عالم آباد اور شاد فرمائے. جی ہاں، یہ ڈیوٹی بہرحال خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول اور منظور فرمائے. آج بھی یہ بعض اوقات 2 یا 3 نشستیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں پر، تو آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. اور آج جس چیز کے ساتھ ہم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے آج کے اس پروگرام کو، آپ کی وصیت مبارکہ، اور جس میں جب آپ کے سر اقدس میں ضرب لگی اور اس کے بعد آپ نے جو وصیت ارشاد فرمائی اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے. اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے خیر خواہ نہ ہو بلکہ امت کے لیے خیر خواہ ہو. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ملت تشیع کا، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا. امام ہوتا ہے جسے اللہ رہبر بنا کر بھیجتا ہے. دنیا میں آ کر وہ رہبر اور امام نہیں بنتا، بلکہ اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ڈال کر بھیجتا ہے، وہ امامت کے لائق بنا کر بھیجتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے، میں ابھی تھوڑا مقدمہ تمہید بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9:45 پر ہمیں ایک اور ٹی وی چینل والے بھی جو ہیں وہ جوائن کریں گے، تو ہم ان کے موضوع پر اس وقت گفتگو کریں گے. تو اس سے قبل مقدمہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، خاص طور سے وہ پیریڈ کہ جو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ 5 سال بنتا ہے، اس کا ہم انالیسس کر رہے تھے، تجزیہ کر رہے تھے. اور وہ یہ ہے کہ 35 ہجری میں آپ جو ہے وہ اس دنیا میں اس ظاہری اعتبار سے دنیا میں خلافت اور امامت کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے. اور اس وقت پوری کائنات اور پورے جہان میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ آباد ہے، آج پوری امت مسلمہ سوگ میں ہے. صرف ملت تشیع سوگ میں نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ پوری کائنات سوگ میں ہے. اس لیے کہ آج علی ابن ابی طالب صرف تشیع کے امام نہیں تھے، بلکہ وہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کے امام ہیں. جیسے آج انسان غم زدہ ہیں، ایسے ہی جنات غم زدہ ہیں، ایسے ہی غیر مرئی مخلوق غم زدہ ہیں، کائنات کی دیگر مخلوقات بھی غم زدہ ہیں. لہذا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا میں مقدمہ 3-4 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جب امام اس ظاہری خلافت پر آئے تو خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جب پوری امت نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میری باتوں کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ میں آج کسی نتیجے کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں، اور جو پہلے آج کی میری صرف اس گفتگو میں آیا ہے تاکہ اس ایک ہی گفتگو اور ایک نشست کے اندر آپ کو کچھ مل جائے، تاکہ آپ کچھ حاصل کریں کہ مولا کائنات کی زندگی سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے. اور اگر کوئی مستبصر ہے، مستبصر مین کہ اگر کسی کے اذہان میں کوئی ایسے سوالات ہیں، کوئی ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ مستبصر نہیں ہو رہا، وہ علی والا نہیں ہو رہا، اس کے لیے یہ راہ گشا ہوگی. یعنی یہ ایک ڈائریکشن دینے والی گفتگو ہوگی کہ وہ اس طرف آ جائے کہ وہ علی والا ہو جائے، مخصوص علی ابن ابی طالب کے فالورز میں سے ہو جائے. تو قتل خلیفہ سوم کے بعد جب ساری امت نے حضرت امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب حضرت امیر پوری دنیا، پوری انسانیت کے امام قرار پائے ہیں. جب پوری انسانیت کے امام قرار پائے ہیں تو اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ جو امام وقت اور علی ابن ابی طالب کے خلاف کوئی جسارت کرے، کوئی بغاوت کرے، کسی جنگ کا انعقاد کرے، امام کی بات کو ڈس اوبے کرے. اس لیے جس نے اب امام علی کی مخالفت کی وہ توہین صحابہ کا بھی مرتکب ہے، توہین آل بیت کا بھی مرتکب ہے، توہین رسالت کا بھی مرتکب ہے، اور توہین
तौहीद का भी मुर्तकिब बाइन माना हो सकता है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये निज़ाम है, और जिन्होंने हजरत अली के हाथ पर बैअत की है उनको भी इसने तकलीफ पहुंचाई है। वो किस तरह कि जब गुज़श्ता अदवार में, जब खुलफा के दौर में जो हुकूमत के खिलाफ होता था, यानी जो खुलफा की बात नहीं मानता था, डिसएग्री करता था, फौरन उसे कहा जाता था कि ये तौहीन सहाबा का मुनकिर हो रहा है। जैसे आज भी कई लोग कह देते हैं, तो अगर वो एक दो का मुनकिर हो जाए तो उसे कहा पूरी तौहीन असहाब की तौहीन कर दी। लेकिन वही बात जब हजरत अमीरुल मोमिनीन के जमाने में आती है, तो जो पैमाना पहले 3 खुलफा के जमाने में रहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनसे झगड़ा करेगा, जो उनसे लड़ाई करेगा, वो तौहीन सहाबा का मुर्तकिब हुआ है। और वही पैमाना हजरत अली अलैहिस्सलाम की जमाना इमामत में भी है। जो अली की इमामत को ना माने, जो अली की इमामत से टकरा जाए, जो अली की बात को डिसओबे कर दे, वो भी तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है। अब आप देख लीजिए इन 5 सालों में जो हजरत अमीर की इमामत और खिलाफत का जमाना है, कौन कौन ऐसा है जिसने हजरत अली इब्ने अबी तालिब के मुखालिफ महाज आराई की है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब की बात को नहीं माना है। इसलिए कि अब खिलाफत सालिसा के बाद, यानी खलीफा सालिस के कत्ल के बाद, अब पूरी दुनिया के इमाम हजरत अली हैं। ना कोई और इमाम है, ना उर्दन वाला है, ना कहीं और वाला है, ना कहीं शाम वाला है, ना कहीं मिस्र वाला है, ना कहीं मदाइन, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ चौथे खलीफा हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। अगर कोई उम्मत मुस्लिमा में से है, चाहे वो मकतब तशय्यो से ताल्लुक नहीं रखता, तो तारीख का मुताले कीजिए। तारीख ये बताती है कि इमाम बिल इत्तेफाक, जिस पर किसी को शक था, ना कोई ऑब्जेक्शन था, ना कोई शुबहा था, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन की इमामत है। तो जो इसके मुकाबले में आए वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। अब तो हजरत अमीर कायनात ने, जो बादशाह बनता है वो गवर्नर अपने लगाता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान की हुकूमत को देख लीजिए, जो वजीर आजम बनता है उसके मिनिस्टर अपने होते हैं, उसका एक जो वज़रा का दस्ता है वो अपना होता है, उनका एक अपना विजन है, वो एक सिमत लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। लिहाजा हर एक ने जब अपने अपने गवर्नर बनाए, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन जब खलीफातुर रसूल बने जाहिरन, तो उस वक्त हजरत अली ने अपने गवर्नर बनाए। कहीं हजरत सलेमान को भेजा, कहीं मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा, कहीं किसी और को, हजरत मालिक को भेजा, और इनके साथ ज्यादतियां भी हुई। इसी तरह जो पुराने थे उनको हजरत अमीर ने माजूल कर दिया। आप क्या कहेंगे कि जो पुराने माजूल जिनको किया, और उनमें से कई ऐसे थे कि जो माजूल होने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें हुकूमत की लत ऐसी पड़ चुकी थी, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो जिंदगी में हुकूमत से अलग हो जाएं। लिहाजा उन्होंने इनकार किया। जैसे ही अज़ल का इनकार किया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हजरत अमीर के हुक्म की हुक्म अदूली की है, और जो इमाम और खलीफा की हुक्म अदूली करता है वो तारीख के सामने है। और दूसरी बात यह है कि खलीफातुर रसूल अब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। जो इनसे बगावत करेगा वो तौहीन असहाब का मुनकिर होगा, इसलिए कि इनके हाथ पर असहाब ने बैयत की है। अब देख लीजिए, यहां लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन हम किसी की दिल आजारी भी नहीं चाहते। हम तारीख को बयान करना चाहते हैं। जिन असहाब ने हजरत अली के हाथ पर बैयत की, क्या वो एक सहाबी थे? नहीं, पूरे असहाब थे, बड़े अकाबिर ताबेईन थे। जब उन्होंने सारे असहाब एक तरफ हो गए, उन्होंने हजरत अमीर के हाथ पर बैयत की है, तो एक आदमी अगर मुखालिफत करता है तो इस एक आदमी को अलग कर देना आसान है या उन सब की तौहीन बर्दाश्त है? नहीं, कतअन नहीं। एक आदमी के जो सिर्फ और सिर्फ इस सिलसिले में डिसओबे करता है उसका इनकार है। और दूसरी बात, हजरत अमीर कायनात को जो आपने खलीफा बनने के बाद पहला खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं
रजा अल हक़ अला मौज़िही। जब आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो आप फरमाते हैं कि हक दोबारा अपने मकाम पर आ गया। राजा का माना होता है पलट आना, यानी हुजूर ने इरशाद फरमाया था अल अली व माल हक वल हक व माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जब तक रसूल हयात तैयबा में थे तब तक यह हदीस मुसल्लमा थी। तो 25 साल तक यह हदीस गुम क्यों हो चुकी थी, यह हदीस मतरूक क्यों हो चुकी थी, जबकि मुतवातिर हदीस है। लेकिन जब मुजस्सम हक अली इब्न अबी तालिब मिंबर खिलाफत पर आए और आपने ये इरशाद फरमाया राजा अल हक अला मौज़िही, कि हक दोबारा अपने मकाम पर लौट आया। ये जुमला बताता है कि इससे पहले कोई ऐसा दौर गुजरा है कि जहां हक हक की जगह पर नहीं रहा है। ज़ाहिर इस जुमले से ये इक्तिबास मिलता है। और उसके बाद आपको 3 जंगों में उलझा दिए गए। ये मुकदमा है, जल्दी जल्दी में आ रहा हूं आपकी खिदमत में, कि ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का किरदार कहां से पैदा हुआ कि खिलाफत में आने के बाद फौरन जंग जमल का इनेकाद किया गया। और ये जंग जमल जो है ये इसको नाकिसीन भी कहा जाता है। ये तलहा और जुबैर और उनके चाहने वाले और उन्होंने इसको बर्पा किया। और इनका स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था कि कत्ले खलीफा सिवम जो हैं उनका बदला लिया जाए। और जंग जमल में उनको शिकस्त हुई। लेकिन यह बात याद रखिए, जो मिल्लत तशय्यो पर और हजरत अली अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अज़वाज मुतहरात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के कायल नहीं है, उनकी हुर्मत के कायल नहीं है। अब सुन लीजिए, जब जंग जमल तमाम हुई, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तमाम असहाब को कहा कि इस जंग में से कोई भी अली वाला माले गनीमत नहीं लूटेगा। इस बात को गौर से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हजरत अमीर ने फरमाया कि इस जंग में, जंग जमल में, कोई आदमी माले गनीमत नहीं लूटेगा। क्यों? ये जब इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ गालिबन कि आका ये जंग जमल में मौला ने क्यों रोका था कि माल ना लूटे। अब सुनिएगा आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ये इमाम की हिकमत को इमाम जानता है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए हजरत ने रोका था चूंकि जब कोई माल गनीमत लूटता है और वो मगलूब हो जाता है और गालिब जो होता है, जीतने वाला, वो माल गनीमत लेता है, तो कहा अगर माल गनीमत का हुक्म देते तो उसमें हजरत आयशा भी मौजूद थी, उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद थी। तो कहा कि कतअन भी हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान, हुर्मत अहले बैत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो इस ज़िम्मत में उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन बर्दाश्त करें। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कितना बड़ा इकदाम किया। हजरत ने फरमाया कतअन किसी सूरत में अली को गवारा नहीं है कि मेरे रसूलुल्लाह की हुर्मत पामाल हो। आज दुनिया बातें करती है कि मिल्लत तशय्यो ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। मिल्लत तशय्यो न अपनी जुबान को गलीज करता है और न ही हमारे आइम्मा ताहिरीन ने इस बात की हमें तालीम दी है। आइम्मा अहले बैत ने तो हुर्मत रसूल की पासदारी करके बताया है। अगर कोई अज़वाज मुतहरात को सर आंखों पे इज्जत का और एहतराम का कायल है तो सिर्फ मिल्लत तशय्यो है। और ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन, सिर्फ एक ज़ौजाए रसूल का नहीं, तमाम का तमाम इस्लाम का उसूल मसावी है। तो आप ये समझ लीजिए क्यों रोका। और इसके बाद फिर आपको जंग सिफीन में उलझा दिया गया और जंग सिफीन का नतीजा जंग नहरवान था, जिसके जंग सिफीन के अंदर से खवारिज पैदा हुए और खवारिज ने फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन से नहरवान के मकाम पर जंग की। और जंग के दौरान फिर हजरत अमीर जंग नहरवान में जाने से कबल आपने पेशन गोई की कि ये जो हैं इनके साथ हम जब जंग में जा रहे हैं तो इनमें से इनके 9 या 10 यानी 10 के करीब आदमी बचेंगे और हमारे 9 या 10 के अंदर अंदर शहीद होंगे। और वही नतीजा मिला। इसे कहते हैं इमाम बरहक, जो इल्म गैब से पहले बता दे। लिहाजा नतीजा जब जंगे नहरवान तमाम हुई तो दुश्मन जो 4000 की तादाद में थे खवारिज, वो सारे
قتل ہو گئے سوائے 9 آدمی کے جو فرار کر گئے، اور انہی فراریوں میں سے ایک ابن ملجم ہے۔ اب آپ ایک جملہ آپ کی نزاکت کرنے جا رہا ہوں، سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ان فراریوں میں جو خوارج میں سے تھا ایک ابن ملجم ہے جس نے امام وقت کو شہید کیا، حجت خدا کے سر میں ضرب لگائی۔ اب یہ پیمانہ ذہن نشین کر لیجئے، جو بھی کہیں سے فرار کرتا ہے اور فرار کرنے کے بعد وہ حجت خدا کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب جہاں جہاں کوئی فراری ہے دیکھ لیجئے اس نے اپنے زمانے کی حجت خدا کو ضرور ضرب لگائی ہے۔ اور وہ کیا؟ ابن ملجم نے اگر اپنے زمانے کے آقا اور حجت خدا علی کو ضرب لگائی ہے تو جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اس نے رسول اللہ کو ضرب لگائی، جو امام حسن کے زمانے میں تھا اس نے امام حسن کو ضرب لگائی، جو امام مظلوم کربلا کے زمانے میں تھا اس نے انہیں ضرب لگائی۔ اور جب جنگ جمل ہوئی اور جنگ نہروان اختتام پذیر ہوئی، انہی 9 افراد میں سے بھاگ کر یہ لوگ چلے گئے مکہ، اور مکہ میں خفیہ میٹنگ کی گئی۔ سنیے گا، میرا مقدمہ اور تمہید ختم ہو رہی ہے یہاں۔ خفیہ میٹنگ کی اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھائی اور عہد کیا ان خوارج نے۔ انہوں نے کہا کہ 3 شخصیات کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے حضرت علی ابن ابی طالب، اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان، اور تیسرے عمرو ابن عاص کہ جو مصر کا گورنر تھا۔ لہذا تینوں نے ایک ابن ملجم، اور دوسرے کا نام ہے برق ابن عبداللہ، اور تیسرا ہے عمرو ابن بکر، ان تینوں نے عہد کیا اور ابن ملجم کے لیے کوفہ کی ذمہ داری دی گئی، اور اس نے آ کر کوفہ میں آنا تھا، اور کوفہ میں آ کر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان کی شب کا یہ پلان تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کریں گے، اور یہ وہی ہے کہ جو خوارج میں سے ہے۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ جو اپنے امام زمان کی شان میں کوتاہی کر رہا ہے وہ یقیناً اپنے زمانے کا ابن ملجم ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اسی لیے جب 1 سال اور 8 مہینے جنگ صفین کو بڑھایا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے لوگ، اور ایک خوارج میں بن گئے اور دوسرے پکے اور سچے شیعہ یعنی حیدر کرار میں سے ہو گئے۔ آئیے یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں، اور پھر حاکم شام نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ کہتے ہیں کہ خط میں یہ کہا کہ آپ بھی ایک عظیم خاندان سے ہیں اور ہم بھی ایک عظیم خاندان سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، تو ہم میں دوستی اور اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ناظرین محترم، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور چینل نے، بس ان کے موضوع کے حساب سے ہم کچھ معلومات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے اس مقصد پر یہیں آؤں گا کہ حاکم شام نے کیا جملے کہے اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو کس انداز سے رد کیا۔ تو موضوع یہ تھا کہ چونکہ یہ شبہائے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہیں، اور جو ہمیں دیا گیا ہے موضوع وہ یہ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بتائیے کہ فرمان رسول حضرت علی علیہ السلام کی شان میں کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے اوصاف اور وہ سارے کمالات جو اللہ پروردگار عالم نے صرف ذات علی ابن ابی طالب میں رکھے ہیں وہ نہ کسی اور اصحاب میں ہیں اور نہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ مخصوص ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آئیے میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری احادیث مکتب تشیع کی بک سے نہیں ہیں، یہ میں نے جمع کی ہیں کنز الامال سے اور دیگر صحاح ستہ کی دیگر اہل سنت کی جو ایتھنٹک بکس ہیں ان کے اندر سے۔ ان کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں سنیے گا، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے یعنی شان علی بزبان مصطفیٰ، شان مرتضی بزبان مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشقى الآخرین الذی یطعنک یا علی،
اے علی آخری زمانے میں بدترین افراد میں سے بدتر شخص وہ ہوگا کہ جو آپ پر طعن کرے گا، آپ پر سب کرے گا، آپ پر دشنام کرے گا۔ اب دیکھ لیجئے جو اپنے زمانے میں حضرت علی ابن ابی طالب کو دشنام کرتا رہا ہے اور نازیبا الفاظ کہتا رہا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اشقل آخرین الذی یطعنک یا علی، بدترین اور شقی ترین شخص وہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ان علی الصراط لعقبۃ لا یجوزها احد الا بجواز من علی، فرماتے ہیں کہ پل صراط پر ایک گھاٹی ہے، ایک ٹیکری ہے کہ جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، وہی شخص عبور کر سکے گا جس کے پاس حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ لہذا جو حضرت علی ابن ابی طالب پر ایمان کامل رکھتا ہے وہی پل صراط کو پار کر سکے گا۔ پھر فرمایا قال رسول اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، حضور دعا فرماتے ہیں اے اللہ، جب حضرت علی باہر گئے ہوئے تھے کسی جنگ میں تو فرمایا کہ اے اللہ اس وقت تک مجھ مصطفیٰ کو موت نہ دینا جب تک میں علی کی زیارت نہ کر لوں، علی کا دیدار نہ کر لوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو علی کی زوجیت میں قرار دیا ہے، یہ میں نے مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اے مصطفیٰ میں نے آسمان پر بطول کا علی سے عقد پڑھ دیا ہے، اب زمین میں آپ بھی علی کا عقد بطول سے پڑھ دیجئے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو کسی اور صحابی میں موجود نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اول اہل الجنت دخولا الیہا هو علی، کہ جنت میں جب میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلا فرد جو جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ان اول من صلی معی هو علی ابن ابی طالب، کنز الامال میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس نے مجھ مصطفیٰ کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے وہ میرا داماد، میرا چچا کا بیٹا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ باقی تو دور کی بات ہے، کوئی نزدیکی بھی اس صفت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں قال رسول اللہ اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں وصیت کرتا ہوں اسے، کسے؟ جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے مجھ محمد کی ایمان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی ہے، میں مصطفیٰ اسے وصیت کرتا ہوں کس بات کی؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو حضور جس کی وصیت کر رہے ہیں یقیناً نجات اسی کے اندر ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ اول سلمت فی الاسلام هو مخالفت علی، اگر اسلام میں کہیں مشکل پیش آئے یا اسلام میں کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ پہلا برا وقت کیا ہے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت علی اس کے زندگی میں برے ایام کے داخل ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اولکم واردن علی الحوض علی الحوض هو علی، کیا حوض کوثر پر سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ یہ صفت ایسی ہے جو صرف حضرت امیر المومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ روایت بھی مخصوص ہے اور اس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اور کے بارے نہیں ہے، کہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ دیگر اہل بیت کے افراد کے لیے بھی نہیں فرمایا، فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اپنی مجالس کو اگر زینت دینا چاہتے ہیں، اپنی تقاریر کو، اپنی اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے، اپنی تصانیف کو، اپنی تقاریر کو، اپنی محافل کو اگر کوئی آدمی زینت دینا چاہتا ہے، جب تک ذکر علی ابن ابی طالب نہیں ہوگا تو وہ نہ مجلس مزین ہوگی، نہ محفل مزین ہوگی، نہ تصنیف مزین ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ وہ صفت ہے جو مخصوص ہے حضرت علی کے لیے۔ اور فرمایا سد اللہ ابواب المسجد الا باب علی، کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ اے رسول خدا، اللہ فرماتا ہے مسجد النبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جو مسجد کی جانب کھلتے ہیں
سوائے علی کا دروازہ اور بطول کا دروازہ، اس لیے کہ باقیوں میں اور علی و بطول میں فرق یہ ہے، علی و بطول ہیں یطہرکم تطہیرا، اور باقی اس صفت سے منزہ ہیں، لہذا باقی سب کے لیے جو دروازہ بند اور علی کے لیے کھلا رہا، یہ صفت مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور پھر فرمایا عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی، اگر کسی مومن کو پہچاننا چاہتے ہیں، کسی مومن کی علامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے ماتھے کی پہچان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب۔ اور اس بات کو، روایت کو خلیفہ اول نے بہت ساری کتابوں میں ہے موجود ہے، یہ روایت اس کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے کہ جب ہم نے پہچاننا ہوتا تھا، کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے، رسول اللہ کے زمانے میں اگر کسی کو پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرتے تھے، اور حضرت علی کے تذکرے سے ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو گویا خلیفہ اول کا نعرہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر دل میں عداوت علی ہے تو وہ حالت ایمان پر نہیں ہے، حالت نفاق پر موجود ہے۔ اور ایک اور جگہ پھر فرماتے ہیں رسول خدا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہ صفت مخصوص ہے صرف حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں لا یقضی دینی غیری او علی، کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے اگر کسی کے قرض کو کسی نے ادا کرنا ہے، امانت کو ادا کرنا ہے، تو وہ صرف میرا داماد اور میرا بھائی حضرت علی ابن ابی طالب ہی ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں لکل نبی خلیل ان خلیلی و اخی علی، کہ ہر نبی کا کوئی دوست ہے، ہر نبی کا کوئی خلیل ہے۔ خلیل جانتے ہیں نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل ہے، اور مجھ مصطفیٰ کا اگر کوئی خلیل ہے تو وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ احادیث ہیں کہ جو اہل تسنن کی بک سے میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ علی باب حتۃ من دخل منہ کان مؤمنا، علی اس دروازہ مغفرت کا نام ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ معاف بھی ہو گیا اور وہ حالت ایمان پر بھی داخل ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں علی، حضور نے ارشاد فرمایا علی طاعتہ طاعتی و معصیتہ معصیتی، کہ علی کی اطاعت مجھ مصطفیٰ کی اطاعت ہے، علی کی معصیت مجھ مصطفیٰ کی معصیت ہے۔ گویا کہ جو بعد پیغمبر حضور کی تعصی کرنا چاہتا ہے، جو حضور سرور کائنات کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ راز مضمر ہے صرف افعال اور اعمال علی ابن ابی طالب اور سیرت حضرت امیر المومنین میں۔ اور پھر معروف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع العلی، یہی قرآن کا مہینہ ہے، یہ بہار کا مہینہ ہے۔ تو حضور سرور کائنات کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق، اور اسپیشل یہ جو ایام ہے، خاص طور سے آج کی جو شب ہے، اس میں دونوں اذکار جمع ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو آج کی شب آپ علی کا تذکرہ کریں تو یہی قرآن کا تذکرہ ہے، اور اگر قرآن کا تذکرہ کریں تو یہی علی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ علی کا تذکرہ قرآن اور قرآن کے ساتھ علی کا تذکرہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا علی ملیء ایمانا الی مشاشہی، ملیء کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، مشاش کہتے ہیں بالکل پیندے تک۔ کہا علی وہ ہے کہ جو ایمان سے فل لبریز ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ بس 3-4 روایات کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی میرے ساتھ وہی منزل رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ پھر فرمایا علی منی بمنزلۃ رأسی من بدنی، علی اور مجھ میں وہی جوڑ ہے جو ایک سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ جب سر
کہ بغیر بدن کارآمد نہیں، تو ویسے ہی حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے دین میں سے اگر حضرت علی کو نکال دیا جائے تو ایسے دین بھی کارآمد نہیں ہے۔ اس لیے اسی دین میں حضرت علی ابن ابی طالب کی قربانیاں شامل ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت طیبہ شامل ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ علی هو نفسی و انا نفسہ، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ مخصوص صفت حضرت امیر کے ساتھ، فرمایا میرا نفس علی کا نفس ہے اور علی کا نفس میرا نفس ہے۔ یہ حضور نہیں فرماتے، اللہ فرماتا ہے، آیہ مباہلہ میں فرماتا ہے انفسنا و انفسکم میں اگر حضور نے اپنے نفس کے مطابق کسی کو نفس کہا ہے تو حضرت رسول خدا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ارشاد فرمایا۔ اور سنیے گا، پھر فرماتے ہیں علی یظہر لأہل الجنت ککوکب الصبح لأہل الدنیا، فرمایا علی ابن ابی طالب اہل جنت کے لیے ایسے ہی ستارے کے طور پر چمکتے ہیں جیسے دنیا کے لیے صبح کا ستارہ چمکتا ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی رات تمام ہوتی ہے صبح پھوٹتی ہے، ایک ستارہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فجر کا ستارہ، جس سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ صبح نمودار ہو گئی ہے۔ کہا جیسے وہ ستارہ اہل دنیا کے لیے چمکتا ہے، ایسے ہی میرا بھائی علی ابن ابی طالب وہ ستارہ ہے جو اہل جنت کے لیے چمکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرمائی، ایک ایک انصار میں سے ایک ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، لیکن حضرت علی سے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، باقی صرف دنیا تک کے بھائی رہ جائیں گے قرآن کے مطابق، لیکن اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اور بس 2 منٹ ہے میرے اس کے لیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لکل نبی صاحب سر و صاحب سر علی، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رازدار ہے جسے اللہ کے نبی اپنا راز بتاتے ہیں، تو فرمایا ہر نبی کا رازدار اس کا وصی ہے، اور میرا رازدار، میرا وصی، میرا جانشین، میرا بھائی، میرا داماد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ بعد پیغمبر حضرت علی ابن ابی طالب نے جو کیا، اب کوئی آدمی حق بجانب نہیں ہے جو پوچھے کہ حضرت امیر پر اعتراض کرے، سوال کرے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس لیے کہ حضرت علی رازدار رسالت ہیں، جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں لکل نبی وصی و وارث، ہر نبی کا کوئی وصی ہے، کوئی وارث ہے، اور میرا وصی اور میرا وارث علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یفتخر یوم القیامت آدم بابنہ شیس وانا افتخر بعلی ابن ابی طالب، کہا جب قیامت کا دن آئے گا، محشر کا میدان آئے گا، تو ہر نبی اپنے وصی پر فخر کرے گا، حضرت آدم اپنے بیٹے شیس پر فخر کریں گے، اور میں سید الانبیاء محشر کے میدان میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب پر فخر کروں گا۔ اور پھر جو معروف حدیث ہے تقریباً تمام مکاتب فکر کے نزدیک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر کی روایت ہے جب حضور تشریف لائے اور اتنے میں حضرت علی آ گئے، تو حضرت علی ابن ابی طالب سے حضرت علی کے بارے میں ابو ذر سے رسول خدا نے پوچھا اے ابو ذر اتعرف ھذا شخص، کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگا نعم میں جانتا ہوں، ھذا علی ابن ابی طالب زوج فاطمہ الزہراء والد الحسن والحسین، میں جانتا ہوں یہ حضرت علی ہیں اور جناب زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تعارف علی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب سن لیجئے گا یہ ایک روایت، اور پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھتا ہوں۔ اور فرمایا کون ہے؟ اب یہ تعارف رسول اسلام فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، الامام الازہر، اگر دنیا میں واضح ترین امام ہے میرے بعد تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ باب اللہ الاکبر، اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ مجھ مصطفیٰ کے بعد وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضور سرور کائنات کے بعد اگر کوئی اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے، تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت ہے۔ اور پھر فرمایا الناصر بدین اللہ، اللہ کے دین کا مددگار ہے، بعد پیغمبر
اللہ کے دین کا مددگار. اب یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کوئی جیسے پہلے 3 خلفاء جب مشکل پیش آتی تھی کسی علمی معاملے میں اور وہ جا کر حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھتے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب اس مسئلے کو بتا دیتے تھے جو اسلام کے عین مطابق ہے. کیوں بتاتے تھے؟ یہ حضور کی حدیث کا مجسم ثبوت ہے. حضور نے فرمایا الناصر بدین اللہ. اگر کسی کے ہاں کوئی مشکل اور سقم رہ جائے دین میں اور اگر وہ میرے علی کے پاس آئے تو یہ علی ہی میرے دین کا مددگار ہے. تو حضرت علی ابن ابی طالب ایک وسیع النظر اور وسیع القلب شخص تھے بعد پیغمبر. اور پھر فرماتے ہیں القائم بقسط اللہ، اللہ کی عدالت کو قائم کرنے والا میرا بھائی علی ہے. اور اسی لیے جب حضرت امیر کی شہادت ہوئی تو یہی لوگ کہتے ہیں قتل علی ابن ابی طالب لشدت العدالت، کہ علی ابن ابی طالب کو جو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس لیے حضرت علی اپنی عدالت میں بڑے سٹرکٹ تھے. کسی کو بیت المال سے رشتہ داری کی بنا پر یا قریبی ہونے کی بنا پر یا کوئی حضرت کا قصیدہ پڑھ دے تو بیت المال سے انعام کے طور پر قطعاً نہیں دیتے تھے. سنیے گا پھر فرمایا حجت اللہ علی الخلق اجمعین. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر روئے زمین پر حجت خدا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں اور پہلے 25 سال میں اگر وہ 3 خلفاء وہ خلیفہ کہلا سکتے ہیں لیکن وہ حجت خدا نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ حجت خدا حضرت علی ہیں. اگر حجت خدا نہ رہے تو معصوم کی حدیث ہے یہ زمین دھنس جائے. تو اگر علی کے علاوہ کوئی حجت خدا ہو، اور وہ تو چلے گئے تھے، پھر بعد میں دوسرے آئے، اس کے بعد پھر تیسرے آئے، تو ان بیٹوین تو زمین کو دھنس جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اس پورے کے پورے سلسلے میں حضرت علی حجت خدا کے طور پر مدینہ میں براجمان رہے اور یہ علی کے صدقے میں کائنات بھی قائم رہی، مدینہ بھی قائم رہا، مکہ بھی قائم رہا اور یہ پوری سرزمین قائم رہی. اور پھر فرمایا لولا علی لما خلق اللہ الثواب والعقاب. فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو اللہ ثواب اور عقاب بیان نہ کرتا، مقرر نہ کرتا. بس یہ حدیث آخری ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو اللہ پروردگار عالم نے جو ایک بیان فرمائی حدیث قدسی، فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا، اللہ فرماتا ہے لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر دنیا علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتی تو کبھی بھی اللہ جہنم کی آگ کو خلق نہ کرتا. اگر دنیا حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتی تو کبھی بھی اللہ خلق نہ کرتا جہنم کو. اور آج کا یہ سیشن ختم ہے یہاں. خاص طور سے آئیے اب اپنے دوبارہ واپس اپنے موضوع پر آ جائیے. ناظرین محترم، حضرت امیر المومنین کے ایام ہیں اور حضرت امیر المومنین کو جن مشکلات کا سامنا اپنی دور امامت میں رہا اور اس کے باوجود حضرت نے اپنے ملک کی اکنومی کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور امت مسلمہ کو بکھرنے نہیں دیا اور کسی غریب کو بھوکا سونے نہیں دیا. اور کہیں ایسا نہیں تھا جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے کورونا وائرس کی وجہ سے عدالتی کام معطل ہیں. حضرت علی کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ادھر جنگ صفین ہے، کبھی نہروان ہے، کبھی جنگ جمل ہے، کبھی کسی دورے پر گئے ہیں تو عدالتی نظام معطل ہو جائے. نہیں، مسجد کوفہ میں جا کر آپ باقاعدہ اور برابر عدالتی نظام کو قائم کرتے رہے اور فیصلے کرتے رہے. اور حضرت امیر المومنین، اور آج میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ کچھ اور باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. ذکر مصیبت درخواست بھی ہوئی ہے کہ آج تھوڑا میں طویل حضرت کی چونکہ شب شہادت ہے اور انشاءاللہ ان ایام شہادت کی کل آخری مجلس ہوگی کہ جس کو ہمارے
برادران نے جو ہے جناب اظہر غوری صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اٹلی سے وہ کل ہمیں جوائن کریں گے آن لائن، وہ بھی ہمیں. اور حضرت امیر المومنین یہ وصیت جو میں آپ کی خدمت میں اس کا ایک اقتباس پیش کرنے جا رہا ہوں، 3-4 منٹ اس پر لوں گا اور باقی اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے خطبات، دوسرا ہے مکتوبات، اور تیسرا ہے کلمات کسار، چھوٹی نصیحتیں 1 2 3 4 سینٹنسز میں. یہ ہے مکتوب. آپ جو مکتوبات ہیں اس کے مکتوب نمبر 47 میں حضرت امیر المومنین نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے من وصیت لہو علیہ السلام. حضرت امیر المومنین کی وصیت ہے. آپ کے پاس نہج البلاغہ ہو تو آپ کھول سکتے ہیں مکتوب نمبر 47. مفتی جعفر حسین صاحب کا جو ترجمہ شدہ ہے وہ 747 پیج نمبر ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا للحسن والحسین. یہ اس حدیث کی 2 ڈائریکشنیں ہیں وصیت کی. ایک پیراگراف وہ ہے جو مخصوص ہے امام حسن اور امام حسین کے لیے، چونکہ مولا کائنات کے بعد حسنین شریفین امام برحق کے عہدے پر منصوص من اللہ فائز رہیں گے، اور باقی جو ان کی اولاد ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہے لیکن حضرت امیر کی اولاد ہیں اور ان کو وصیت جا رہی ہے. اور فرمایا لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، کہ جب ابن ملجم نے آپ کے سر میں ضرب لگائی، یعنی 19 رمضان کے بعد، 19 رمضان کی جو شب ہے اس کے بعد آپ جب بسترے بیماری پر رہے تو آپ نے جو وصیت کی وہ ہے، آج پہلا پیراگراف پڑھوں گا اور اس کے بعد ذکر مصیبت ہوگا، کہ اوسی کما، امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوسی کما بے تقوی اللہ، اے میرے بچوں، یعنی اے امام حسن اور امام حسین، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. دیکھیے حضرت امیر خود امام المتقین ہیں، متقیوں کے بھی امام ہیں. جب امام المتقین اپنے ان بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جوانان جنت کے سردار کو امام المتقین وصیت کر رہے ہیں بے تقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، تقوی الہی کو اختیار کرنا، یعنی واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا. یقیناً وہ امام معصوم ہیں، لیکن ایک والد کا فریضہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو یقیناً وصیت کرے. اور پھر فرماتے ہیں ان لا تبغیت دنیا، کہا کہ دنیا کی کبھی خواہش نہ کرنا، دنیا کی لالچ میں کبھی نہ آنا. وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ وہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، اگر وہ دنیا تمہارے پیچھے لگی رہے پھر بھی دنیا کی خواہش نہ کرنا، چونکہ خود فرما چکے تھے دنیا کو. جب دنیا ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں جو بظاہر حسن و جمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر کے، آج کل کی اصطلاح میں میک اپ کر کے، جب حضرت امیر کی خدمت میں پہنچی، یعنی دنیا کی اگزامپل ہے، تو وہ جب حضرت کی خدمت میں جب پہنچی تو حضرت نے فرمایا جا دور ہو جا، ہٹ جا مجھ سے. کیوں؟ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے. طلقتک طلاقا ثلاثا، کہ میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، کسی اور کو دھوکہ دے. امیر المومنین دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھتا. یہ 3 طلاق کا لفظ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب 3 طلاق ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں طلاق بائن، پھر دوبارہ واپس رجوع کا کوئی امکان نہیں ہوتا. لہذا کہا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ علی تمہاری طرف جھکاؤ رکھے. علی جاہ طلب نہیں ہے، دنیا طلب نہیں ہے، جاہ پرست نہیں ہے. بچوں کو فرمایا دنیا اگرچہ تمہارے پیچھے آئے لیکن دنیا کے پیچھے مت جانا. اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زَدِيَ عَنْكُمَا، اگر دنیاوی مال میں سے کوئی تم سے ضائع ہو جائے، تم سے گم ہو جائے، یا ایسا مال جو آپ تک نہ پہنچ سکے تو دنیا کے بارے افسوس نہ کرنا، دنیا کے بارے تعصف نہ کرنا، کڑنا نہیں اندر. اور پھر فرماتے ہیں قولا بالحق،
اے میرے بچوں حسن و حسین جب بھی بولیے گا تو حق بولیے، سچ بولیے گا، کبھی بھی زو مانا گفتگو نہ کیجیے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ میرا حاشیہ ہے، فرمایا جب بھی بولیے گا کہیے گا حق ہے، یہ بات درست ہے، اور پھر اسی پر کاربند رہنا، اسی کی پیروی کرنا۔ یہی نہیں آج یہ کہا یہ حق ہے اور چل کسی اور کے پیچھے چل گیا، نہیں، اس لیے کہ جسے حق سمجھتے ہو، اگر کوئی علی کو حق سمجھتا ہے تو علی کے پیچھے ہی چلنا ہی حق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بھی کوئی عمل خیر انجام دینا تو ثواب کی خاطر، اجر کی خاطر، کسی کی دکھاوے کی خاطر نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور پھر فرمایا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کو یہاں روکتے ہیں، اور یہ کل کے لیے جو اس کا اہتمام ہے مجلس کا، وہ یہاں زامن صاحب کی طرف سے ہے، شیخ محمد زامن صاحب کی طرف سے، بیلجیم کی طرف سے، لیکن آن ایئر جا رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں ہمارے ویورز ہیں وہ وہاں وہاں اہتمام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اٹلی میں بھی ایک صاحب نے اہتمام کیا ہوا ہے، اور بیلجیم میں شیخ محمد زامن صاحب کی طرف سے ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دو طرف سے ہو جائے، اس لیے کہ یہاں کا الگ ہے، اور باہر جو اس کو سن رہا ہے اپنے اعتبار سے وہ وہاں اس کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ایام شہادت ہیں، 19 رمضان المبارک جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور آج کی شب جو ہے 21 رمضان المبارک کی شب ہے، اور آج کی شب وہ ہے عزاداران حضرت امیر المومنین کہ جو آج حسنین کی یتیمی کی شب ہے، آج بی بی زینب و کلثوم کی یتیمی کی شب ہے۔ بس امیر کائنات چند لمحے کے مہمان ہیں، چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، اور جب حضرت امیر المومنین کو 19 رمضان کے شب میں جب ضرب لگی نا، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں مسجد کوفہ کے دروازے بجنے لگے زور زور سے، آندھی آنے لگی، اور جبرائیل مرثیہ پڑھنے لگا سدرۃ المنتہا پر، کائنات میں پرواز بھی کر رہا ہے، اور پرواز کے ساتھ ساتھ وہ یہ مرثیہ بھی پڑھ رہا ہے کیا کہ ان ہدمت ارکان الہدا قد قتل علی المرتضی، کہ آج ارکان ہدایت منہدم ہو گئے ہیں، آج کائنات کے امیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عزاداران حضرت امیر المومنین کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب کے فرق اطہر میں جب ضرب لگی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا ان نمازیوں کے لیے نماز کو تمام کراؤ، اور اس کے بعد جیسا ہی ایک مرتبہ آندھی آئی تو بی بی زینب کبریٰ بی بی ام کلثوم سے کہتی ہیں اے کلثوم آج یہ آندھی کیسی ہے، آج یہ طوفان کیسا ہے، آج یہ زمین میں زلزلہ کیسا ہے؟ پھر فرماتی ہیں میں جبرائیل کے مرثیے کی آواز سن رہی ہوں، اور پھر فرمایا میں آج اپنی ماں زہرا کے گریے کی آواز سن رہی ہوں۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ ابھی جب یہ آندھی آئی کہا اللہ خیر کرے ہمارے بابا کی، اب دروازہ اپنے گھر کے دروازے کو تھوڑا سا کھول کرنا، صبح کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب تھوڑی تھوڑی روشنی پھوٹتی ہے، اب دروازے سے باقی ساری اولاد امجاد مسجد میں نماز کے لیے جا چکے ہیں، اور بی بی کہتی ہیں ہم دروازے کو تھوڑا سا کھول کر دیکھ رہی تھیں، کیا دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تو دور سے کیا دیکھا، ابھی تو ہمارے بابا مسجد میں گئے تھے لیکن پلٹ کر دیکھا کیا کہ حسنین کے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب ہیں،
हमारा बाबा अब हसनैन के हाथों पर हैं, अबुल फजल अब्बास मौजूद हैं, दीगर भाई मौजूद हैं और उन्होंने हमारे बाबा को हाथों पर उठाया हुआ है और आ रहे हैं। मैं कहूंगा बीबी, यही एक वो मंजर जो आज आपने देखा था, यही कैफियत अली की बेटी की असर आशूर थी। असर आशूर थी क्या कि जब इमाम हुसैन इजाजत लेकर गए तो बीबी की कैफियत थी कि दरे खैमा पर आ जाती और थोड़ा सा एक हौल सा देकर देखती रहती कि कहां मेरा भाई नजर आ रहा है, और देखती रहती। वही कैफियत यहां है, अपने बाबा को देखती रही। और जैसे ही हजरत अमीर करीब आए ना और दरवाजे के पास आए और कहा, ए मेरा बेटा हसन, मुझे यहीं पर रोक लो। रोका, कहा इन असहाब से कहिए, हाय मेरा आका, आपकी गैरत पर सलाम है मेरा। कहा, ए हसन बेटा, इन असहाब से कहिए ये अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। जब असहाब से कहा तो इमाम हसन ने फरमाया, बाबा ये हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, आपके सरे अक़दस में ज़र्ब लग चुकी है, ये गिरिया कुना हैं, ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। कहा, बेटा हसन नहीं, इनसे कह दीजिए, चाहे वो हुज़ैफा यमान हो, चाहे असबक बिन नुबाता हो, इनसे कह दीजिए कि आप घरों में वापस चले जाइए। अमीर कायनात ने क्या जुमला फरमाया? कहा, बेटा हसन, इसलिए कि जब ये गिरिया कर रहे हैं और आप गिरिया कर रहे हो, और जब मैं घर दाखिल हूंगा तो मेरी बेटियां जब ज़ैनब और कुलसूम देखेंगी तो इस कैफियत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तो अली जैसा गैरतमंद ये नहीं चाहता कि अली की बेटियों के रोने की आवाज मेरे असहाब के कानों में पड़ जाए। मैं कहूंगा, ए आका, आपकी गुर्बत पर सलाम, आज तो अपनी बेटियों की आवाज अपने असहाब के कानों में पड़ने नहीं दे रहे, ये गवारा नहीं है। लेकिन मौला काश कल आइएगा कि जब आपकी बेटी कभी कूफा के दरबार में खुतबा दे रही होगी और कभी शाम में खुतबा दे रही होगी, कभी नरगए आदा में घिरी होगी, और जब बीबियों के झुरमट में होगी, कोई शकी कहेगा कि ये कौन है जो खलफल इमा कनीजों के पीछे है, तो कहीं से आवाज आएगी, ये जो मैले लिबास वाली है ना, यही अली की बेटी है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बस आज एक जुमला और आगे बढ़ाऊं कि जब आपने कभी सोचा कि इब्ने मुलजिम हजरत अमीर को जर्ब मारकर फरार क्यों कर गया? इसलिए कि जानता था कि इब्ने मुलजिम कि अली कोई लावारिस नहीं है, अली के बच्चे मौजूद हैं, अली के 18 बेटे हैं और कम से कम 12 तो वहां मौजूद थे। कहा, अली लावारिस नहीं है, अली के बच्चों ने अगर मुझे पकड़ लिया, अली के बच्चे मुझे जब गिरफ्तार कर लेंगे, मुझसे बदला लेंगे, उसके बदले मुझे जदोकोब करेंगे। और ये कहा कि वह लावारिस नहीं है, वो फरार कर गया। मैं कहूंगा, या अली, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके 18 बेटे मौजूद हैं, आपका कातिल आपको जर्ब मार के फरार कर रहा है। लेकिन हाय करबला, हाय जहरा का लाल, के जब शिमर कुंद खंजर लेकर जब हुसैन मजलूम के गर्दन पर खंजर चला रहा था, तो 70 कदम के फासले पर यही आपकी बेटी ज़ैनब कह रही थी पुकार कर, ए उमर साद अमा तंजुरो, क्या तुम देखते नहीं हो? वह युक्तलो अभी अब्दुल्ला, तू देख रहा है और जहरा का लाल कुंद खंजर से ज़िबा हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, हजरत अमीरुल मोमिनीन जब बिस्तर बीमारी पर आए, और बिस्तर बीमारी पर फिर एक वक्त था कि कुछ असहाब आकर इमाम से मुलाकात करते थे। जब हुज्र इब्ने उदई आए ना, और हुदई आए और आकर गिरिया करना शुरू कर दिया। हजरत ने फरमाया, ए हुज्र, क्यों गिरिया कर रहा है? कहा, आका, आपकी हालत जार रुला रही है। कहा, तू मुझ पर गिरिया न कर, तू अपने ऊपर गिरिया कर, मेरे जाने के बाद तुझे भी अजियत से कत्ल कर दिया जाएगा। तुझे ये कहा जाएगा कि अपने अमीरुल मोमिनीन से इजहार बेजारी कर दे। कहा, आका, ये कतान मुमकिन नहीं है, हुजर की गर्दन कट सकती है, अपने आका और मौला की इश्क और अपने मोहब्बत से कभी बेजारी का इजहार नहीं कर सकता है। इसके बाद असबक बिन नुबाता कहता है, हकीम ने आका अमीरुल मोमिनीन के माथे पर एक पट्टी बांधी थी जर्द रंग की, यह रिवायत है सब्ज रंग की। कहा, आका के चेहरे का रंग इतना जर्द हो गया था
کہ نہیں पहचान पाते थे कि चेहरे का रंग सब्ज है या पट्टी का रंग ज्यादा सब्ज है। अमीर अल मोमिनीन इस कैफियत में थे, इस कर्ब में थे और ये पट्टी बांधी हुई थी। और आज की जो ये रात है ना अज़ादारो, अभी नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है ना, आप भी नमाज मगरिब अदा करेंगे, लेकिन ये आज की मगरिब की नमाज जो है ये पहली और आखिरी वो नमाज है मगरिब की कि जो हजरत अली ने बैठकर नमाज पढ़ी है। और जब कभी आपने देखना हो ना अहले बैत की सीरत को, तो अपने घरों में ना देखा कीजिए, अहले बैत के घराने को देखा कीजिए कि अहले बैत के घराने की सीरत क्या है। और चनाचे यही वजह है, अहले बैत जब घर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं इसका मतलब यह है अहले बैत पर कोई छोटी कयामत जरूर टूट पड़ी है। यही वजह है कि जब जिंदान शाम में एक मर्तबा अली की बेटी ने नमाज बैठ कर पढ़ी तो फौरन इमाम सज्जाद आ गए और आकर कहा, फूफी अम्मा क्या वजह है, आज आप नमाज बैठ कर पढ़ रही हैं। कहा, जो हमारे हिस्से की खुराक मिलती थी ना वो इतनी कम होती है कि मैं अपने बच्चों को दे देती हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं। गोया कोई ऐसी कयामत और टूट पड़ी। आज की शब अमीरुल मोमिनीन ने जो नमाज अदा की है अज़ादारों, वो नमाज बैठकर अदा की है। और उसके बाद जब ये कैफियत आई, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी औलाद को वसीयत करना शुरू कर दी। और क्या वसीयतें की हैं, बस एक दो इक्तिबास वसीयत के सुन लीजिए और बाकी मुसीबत इंशाअल्लाह कल कंप्लीट करूंगा। और वो ये है कि जब वसीयत दी और अपने बेटे हसन से फरमाते हैं, बेटा हसन जितने भी औलाद अमजाद हैं उन सब को बुला लीजिए। सारे अहले खाना जमा हो गए, रिवायात के मुताबिक 35 के लगभग अफराद थे, वो सब जमा हो गए। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, इमाम हसन मुज्तबा को कहा अपने हाथ को आगे कीजिए और एक एक बेटे का हाथ पकड़कर इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में देकर कहते, ये बैअत है तुम्हारी, ये इनका साथ देना, ये तुम्हारे आका हैं, ये तुम्हारे मौला हैं। जब हर एक का हाथ मोहम्मद हनफिया का हाथ पकड़ा और इमाम हसन के हाथ में दिया, सब का हाथ जब दे चुके ना, और अब जब बारी आई ना हजरत अबुल फजल अब्बास की, एक मतबा कहा हसन मुज्तबा जरा पीछे हटिए, कहा मजलूम करबला को, ए मेरा बेटा हुसैन आगे जरा बढ़िए। जब इमाम हुसैन को आगे बढ़ाया और हजरत अब्बास तक अभी ये बात नहीं पहुंची थी, इतने में कहीं हुजरे से किसी गोशे किनार से रोने की आवाज आई। जब आवाज बुलंद हुई, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बेटा ज़ैनब अभी तो आपका बाबा जिंदा है, मेरी जिंदगी में कौन गिरिया कर रहा है। जब ये बात आई तो फरमाया हमारी अम्मा उम्मुल बनीन हैं जो गोशे किनार में गिरिया कर रही हैं। जब उम्मुल बनीन को बुलाया, कहा आप क्यों गिरिया कर रही हैं। कहा एक ही वजह है, आपने अपने सारे बेटों के हाथ दे दिए हसन मुज्तबा के हाथ में। क्या मेरे अब्बास में कोई सुकम रह गया था, क्या मेरे अब्बास में कोई ऐब रह गया था। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, उम्मुल बनीन ना अब्बास में कोई ऐब है ना अब्बास में कोई सुकम है, अलबत्ता इतना यह है कि कल एक वक्त आने वाला है जब मैं अली नहीं हूंगा, लेकिन उम्मुल बनीन आप जरूर होगी। कहा कोई ये जो अब्बास के हाथ है ना, ये अल्लाह ने दोनों हाथ दिए ही हुसैन के वास्ते, कल जब इन्हीं दो हाथों की जरूरत पड़ेगी तो यही अब्बास अपने मौला हुसैन पर अपने हाथों को कुर्बान कर देगा। और फिर जब इन्हीं और अपने आका हुसैन पर इन हाथों को कुर्बान कर देगा। और ये वसीयत की, और उसके बाद जब सबको वसीयत कर चुके, बस आखिरी इक्तिबास है अज़ादारों, और जब वसीयत कर चुके ना, सबको अलग कर दिया और एक मर्तबा अकेले हुसैन को बुलाया और हुसैन ने कहा, ऐ मेरा बेटा जरा अपने कान को मेरे मुंह के करीब करो। इतना झुके इमाम हुसैन कि अपने कान को मौला अमीर के दहन के करीब कर लिया। अब ये वो राज की बात है, ये वो वसीयत है जो हजरत अमीर अल मोमिनीन ने किसी को नहीं की, सिर्फ अपने इस बेटे मजलूम करबला को वसीयत करते हैं। और जब वसीयत की किसी ने नहीं सुनी, और यही वो जुमला था कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा रहे ना तो सारे बहन भाई पूछते थे
اے آقا ذرا بتائیے آپ کے بابا نے آخر میں کون سی وصیت کی تھی آپ کو جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی؟ لیکن عزادارو بس یہ راز راز رہا، لیکن جب عصر عاشور کا وقت آیا، جب مظلوم کربلا رخصت آخر کو آئے، اور رخصت آخر کو جب سب سے رخصت ہو لیے نا، ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں ذرا اپنی آستین کو الٹو۔ جب آستین کو الٹا، اپنی بہن کی کلائی کے بوسے لینے لگے، اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں اے سبت پیغمبر یہ کون سا وقت ہے؟ یہ روز عاشور ہے، ابھی بوسے اور چومنے کا وقت کون سا آیا ہے؟ یہاں فرماتے ہیں یاد ہے میرے بابا نے جو وصیت کی تھی، آپ بار بار مجھ سے پوچھا کرتی تھی وہ وصیت کیا ہے؟ کہا یہ آج بھائی بہن کی گردن، بھائی بہن کے کلائی کو نہیں چوم رہا، بلکہ یہ امیر المومنین کی وصیت ہے جو مظلوم کربلا اسے پورا کر رہا ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ اے حسین اس وقت میں تو نہیں ہوں گا، یہی زینب کے ہاتھ ہوں گے، کالینی ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے جن جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے، ابھی افطار میں وقت کم رہ گیا ہے اور 39 منٹ پر افطار ہے، اور انشاءاللہ 10:30 بجے اعمال لیلۃ القدر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تفصیلی دعا کی جائے گی۔ اور آج جن جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے، برادر سید علی زیدی صاحب کے والد مرحوم، ان کے دادا اور ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، سید عطر کاظمی صاحب کے، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور کل کے لیے جو ہے وہ ہمارے برسل میں شیخ ضامن صاحب کی طرف سے اس کو مخصوص کیا گیا ہے، اور اٹلی کی طرف سے جناب اظہر محمد اظہر غوری صاحب کی طرف سے، اور ایسے ہی جرمنی سے سید علی صاحب جو ہیں انہوں نے میونخ سے کیا ہے، اور آسٹریلیا سے ایک مومن جعفری صاحب ہیں انہوں نے وہاں کیا ہے، اور ایسے ہی کچھ اور مومنین ہیں کہ جنہوں نے آن لائن اس سیشن کو جو ہے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے۔ خداوند عالم جہاں جہاں مومنین موجود ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ذکر امیر المومنین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، اور جو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جنہوں نے درخواست دعا کی ہے جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے مخصوص اولاد نرینہ کے لیے، خداوند عالم ان کی جھولی کو آباد فرمائے، ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی ایک اور دعا ہے برادر وقار حیدر صاحب کی طرف سے جو پاکستان سے ہیں، درخواست دعا ہے خدا وند عالم ان کی جو ہے وہ انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ اور ایسے ہی سید اکبر علی شاہ صاحب نے درخواست دعا کی ہے، محمد حسن وکالیہ صاحب ہیں، جابر عباس سید صاحب ہیں، سید ثاقب سید ہیں، صغیر غوری صاحب، اور جناب سید اصغر زیدی صاحب ہیں، سید محسن عباس صاحب، اور محمد جناب مسعود صاحب ہیں پیرس سے، اور جرمنی سے ہیں جناب محمد علی صاحب، اور جناب سید نعیم صاحب، اور ایسے ہی جناب شیراز بٹ صاحب ہیں، اور سید محسن رضا صاحب ہیں اٹلی سے، جناب سید سبت حسن ہیں، اور سید علی رضا بخاری صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور عبداللہ غوری صاحب ہیں، مظہر بخاری صاحب ہیں، اور جناب ابرار کاظمی صاحب، شبر رضوی صاحب، مبارک زیدی صاحب ہیں، مومن کربلائی صاحب ہیں، عابد کاظمی صاحب ہیں، سید اخلاق حسین صاحب، سید ناصر شاہ صاحب، اور سید تنویر بخاری ہیں، اور سید نجم الحسن شاہ صاحب ہیں، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، علی رضا صاحب بخاری صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، اور سید علی احمد صاحب ہیں، اور توقیر شاہ صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، اختر حیدری صاحب قبلہ، نادر حسین صاحب، اور بچہ سے سید دلاور حسین بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر کے درجات بلند فرمائے۔ سید غضنفر بخاری صاحب کی فیملی، ان کی اہلیہ، بچے
بیوی بیٹیاں ان سب کو خداوند عالم اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان میں ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نایاب فاطمہ اور طیبہ کاظمی کنیز فاطمہ بیمار ہیں۔ محمد باقر صاحب ہالینڈ سے ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور سید عامر نقوی صاحب ہالینڈ سے ہیں، جی شاہ صاحب خداوند عالم آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور برادر حیدر رضا صاحب مونس سے ہیں، اور برادر عطر صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اور ایسے ہی جعفری صاحب اور نبیل جعفر صاحب جو ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور چنگیز صاحب، اسماعیل مغل صاحب، مظہر علی صاحب جو فالج میں مبتلا ہیں، زیب و نساء مومنہ بیمار ہیں، سید اظہر بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اور سید علی مظہر صاحب، سید عقیل صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید تفضل شاہ صاحب جو ہیں ان کی فیملی اور ان کے بچوں کو آباد و شاد فرمائے۔ برادر رضا صاحب ہیں، ایک عزیز مومن ہیں، سمیرہ عباس ہیں، برادر ہمارے عباس صاحب اٹلی سے، ان کے بچے جو ہیں ان سب کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور زینب حسین ہیں، اور عشرت رضا اور فرح کاظمی ہیں، اور ایسے ہی جناب محفتِ نور ہیں، اور ناصر عباس صاحب ہیں، جمال حسین بنگش صاحب، جی بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ خیر۔ اور ایسے ہی مدیحہ حیدر ہیں، اور جناب وجاہت حسین صاحب ہیں، اور شمیم زیدی صاحب، اور دیگر ظہیر نقوی صاحب۔ تو ایسے جملہ افراد جتنے بھی ہیں درخواست دعا کی ہے۔ بس ابھی 39 منٹ پر ہمارے پاس افطار ہے برسلز میں، اور انشاءاللہ ٹھیک 10:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اعمال لیلۃ القدر کے لیے۔ اور ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔